نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے بیشتر کہ میں اس آیت کا خلاصہ پیش کروں آپ کے سامنے، راہ طریقت ٹی وی کے ساتھ قذافی حسین نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ میرا اس چینل کو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور عوام میں محبت کو پیدا کرنا، اور عوام کا اور اولیاء اللہ کا آپس میں رابطہ پیدا کرنا، کیونکہ اب عوام میں اور اولیاء اللہ میں کافی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ جو ہے جلدی کسی ولی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا یہ مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ تو میرے اس چینل کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اولیاء اللہ کی تعلیم کی طرف ہو، کہ انہیں پتہ چلے کہ اولیاء اللہ نے کس طرح سے، کس مشقت سے، کس محنت کے ساتھ اس دین کی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولی اللہ کے معنی کیا ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست۔ اب اللہ کا جو دوست ہے وہ کس طرح سے بنا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو گارنٹی ایک قسم کی دے دی ہے لکھ کے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کا ولی کہتے کس سے ہیں؟ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے؟ اور اللہ کے جو ولی ہیں ان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ان کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ یہ میرا مقصد ہے، ان سب باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اللہ کا دوست کس طرح سے بنا جاتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے ولی کی پہچان جو ہے نا، سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ اتنا رابطہ ہو کہ اسے اگر اس کی کوئی چیز چھین جائے تو اسے اس کا کوئی دکھ نہ ہو، اگر اسے کوئی چیز چھین رہا ہو تو اسے اس کا نا کوئی خوف نہ ہو، اس سے کہ چھین جانے کا کوئی خوف باقی نہ رہے اس پہ۔ تو یہ تو ہے اللہ کے ولی کی پہچان۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، کیا ہمیں اللہ کے ولی کے پاس جانا چاہیے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ولی کے پاس جائیں؟ تو اس کے لیے جواب ہے کہ جی بالکل، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کسی ولی کے پاس جائیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جس بھی سٹی میں رہتے ہیں، زیادہ تر جو کسی بھی آپ اگر مزار پہ جاتے ہیں تو جو اولیاء اللہ ہیں کہ ان کے مزاروں پہ آپ دیکھیں کہ ہر وقت یا اولیاء اللہ کی جو محفلیں ہیں ان کے پاس ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جانا اشد ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے جو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، انہوں نے حضرت بابا فقیر محمد چراہی چورا شریف میں جا کے ان کا دامن پکڑا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پیر سیف الرحمن صاحب، انہوں نے حضرت محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاہ عنایت کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عثمان علی حجویری عرف داتا صاحب، انہوں نے بھی حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور سب سے بڑھ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ پیروں کے پیر ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، انہوں نے بھی حضرت سید مبارک صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو ان سب کو دیکھنے سے، ان کے جو مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بغیر اولیاء اللہ کے پاس جائے گزارا ہو جاتا تو یہ لوگ بھی نہ جاتے۔ اور ایون کہ حضرت سلطان باہو نے زندگی کے 30 سال مرشد کی تلاش میں گزار دیے، اور ان 30 سالوں میں سردیاں بھی ہوں گی، گرمیاں بھی ہوں گی، کتنی مشکلات آئی ہوں گی، لیکن 30 سال کی محنت کے بعد جا کے انہیں دہلی میں حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب سے ملے،
سلطان باہو نے ان کا دامن پکڑا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یہ ہے کہ ولی اللہ کے اگر ہم پاس جائیں، ان کا دامن پکڑیں، تو ان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہے، جو مرشد ہے آپ کا، وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے نفس کو مار دیتا ہے، آپ کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے، آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کر دیتا ہے، آپ کے دل کو زندہ کرتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور آپ کے نفس کو مارتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جایا جائے۔ تو مثلا اگر آپ، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، میرا اپنی ذاتی زندگی کا مشاہدہ ہے، کچھ اگر آپ حج کرنے کی نیت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حج کیوں کرنے جا رہے ہیں، ایسا کریں کوئی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ یا پھر آپ کو کہتے ہیں اگر آپ میلاد منا رہے ہیں تو کیوں منا رہے ہیں، وہی پیسہ کسی اور غریب، کسی اور فلاحی کام میں لگا دیجئے۔ پھر اگر آپ کسی مرشد کی تلاش میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں مرشد کی کیا ضرورت ہے، آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کر لیجئے۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ خود یہ جو لوگ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو میں نے خود ذاتی زندگی سے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے دوسروں کو جو کہتے ہیں کہ حج کرنے نہ جائیں، وہی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، خود یہ سارا سال جو ہے نا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور کیا ہے اس کو رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ سارا سال اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میلاد شریف سے روکنے والے جو روکتے ہیں کہ میلاد نہ منایا جائے، وہ بھی وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ میلاد مت منائیں، اور وہی پیسہ جو ہے نا آپ کسی غریب کو دے دیں، جبکہ خود میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کوئی محتاج ان کے پاس آتا ہے تو انہیں جھڑک دیتے ہیں، بجائے ان کی ہیلپ کرنے انہیں خود جھڑک دیتے ہیں۔ لیکن ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیکی کی جو نیت آپ نے کی ہے آپ یہ نہ کر سکو۔ اب شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے یہ جو بندے نے نیت کی ہے نیکی کی، اس سے تو پہلے روکا جائے نا، کسی دوسری نیکی کا جھانسا دے کے روکا جائے، پہلے اس نیکی سے روک لیا جائے، جب نیکسٹ وہ دوسری نیکی کی طرف جائے گا پھر دیکھی جائے گی کسی اور طرح سے روک لیں گے۔ مین مقصد جو ہے نا ان لوگوں کا آپ کو نیکیوں سے روکنا ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی نیت کریں تو مضبوط نیت کریں اور اسے پورا کریں، جیسے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ تو نیت آپ کریں تو پوری کریں، پکی کریں۔ اگر آپ نے حج کرنے کی نیت کی ہے تو ضرور کریں، اگر آپ نے میلاد شریف منانے کی نیت کی ہے تو ضرور منائیں، اور اگر آپ نے مرشد کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی یا اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلنے کی نیت کی ہے تو ضرور نکلیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، کسی مرشد کے پاس مت جائیں، دیکھیں 2 نیکیاں ہیں، ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی کرنا، ان کی خدمت کرنا الگ نیکی ہے، مرشد کے پاس جانا الگ نیکی ہے۔ مرشد کے پاس جانا اشد ضروری ہے، مرشد کے پاس جانے سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو آپ کو ماں باپ کی خدمت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر صرف بات ماں باپ کی خدمت کی ہی ہوتی نا، تو حضرت غوث اعظم جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے تھے بغداد کے لیے، تو ان کی ماں نے انہیں کچھ رقم دی اور کہا کہ شاید آپ کی اور میری یہ آخری ملاقات ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا، ان کی اپنی ماں کے ساتھ آخری ملاقات تھی، لیکن وہ چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے مرشد کی تلاش میں چلے گئے۔ اور اسی طرح بابا فرید کی والدہ نے انہیں ایک لکڑی کی روٹی بنا کے پکڑا دی کہ اگر بھوک لگے کہیں اسے چبا لیا کرو اور صبر کر لیا کرنا، اور وہ بھی اپنی ماں کو چھوڑ کے حصول علم کے لیے نکلے۔ جتنے اولیاء اللہ ون بائی ون، جیسے بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں نا، یہ دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے بہت مشکلوں سے، بہت مشقت کر کے تو انہوں نے دین کی خدمت کی، اور آج اس مرتبے پہ فائز ہیں جس پہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ پارس نما ہوتے ہیں، ان کی مثال ایک پارس سی ہے، جو لوہا ان کے ساتھ لگتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ان کی تلاش کرنی پڑتی ہے، کامل مرشد کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلطان باہو نے 30 سال، اپنی زندگی کے 30 سال وقف کر دیے، 30 سال تک مرشد کی تلاش ہی کرتے رہے، تو یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اور کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، اللہ کے ولی کی تلاش نہ ہمیں کرنی پڑے،
نشہ کر کے کوئی کسی بھی حال میں لیٹا ہے اور نیم بے ہوش ہے تو ہم اسے مرشد مان لیتے ہیں، اور کرتے یہ ہیں کہ جیسا مرشد پھر وہ اپنا کام تو کرتا جائے، ہم لوگ اپنا کام کرتے جاتے ہیں، نہ اسے کچھ حاصل نہ ہمیں کچھ حاصل۔ یہ ان کے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایسا جو مرشد ہوتا ہے وہ خام ہوتا ہے، خود بھی خام اور اس کا مرید بھی خام، اپنا بھی ٹائم ضائع کرتا ہے، مرید کا بھی ٹائم ضائع کرتا ہے۔ کیونکہ جو مرشد کامل ہوتا ہے نا وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ غیر شرع کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ اور ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے مرشد ہوتے ہیں کہ وہ نشہ بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی نکال رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، اور لوگ ان کے ویسے ہی لوگ جا کے ان کے مرید ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ مرشد جو ہے نا وہ کامل وہی ہوتا ہے جو کہ شریعت کا پابند ہو، کیونکہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی پایا صرف شریعت کے اندر سے ہی پایا۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہو اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے جو کامل مرشد ہے یہ محنت کر کے مرشد کی تلاش میں تو نکلتے ہی نہیں، ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اسی طرح کا مرشد مل جائے کہ اس کا بھی کام چلتا جائے، ہمارا بھی چلتا جائے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد دا دیدار باہو من لکھ کروڑا حجاں ہو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد کا جو ایک نظر کامل مرشد کو دیکھنا ہے وہ مجھے لاکھوں حج کے برابر ہے، اتنا ثواب مجھے ملتا ہے۔ اور مرشد کی خدمت سے آپ کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کسی اور کی خدمت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی اور کی خدمت سے وہ چیزیں حاصل ہو سکتی تو یہ جو اتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں، داتا صاحب ہیں، حضرت غوث اعظم ہیں، حضرت سلطان باہو ہیں، یہ مرشد کی تلاش میں کبھی نہ نکلتے اور کبھی نہ جا کے ان کی خدمت میں رہتے۔ تو مرشد کی جو ہے نا تلاش ہمیں کرنی چاہیے، کامل مرشد کی تلاش کریں، کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کریں، کیونکہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے ہمیں گارنٹی دے دی ہے نا کہ اس دن جس دن سب کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا، تو یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کامل ولی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ دنیا داری میں اگر آپ کو چھوٹے سے آفیسر سے ملنا ہوتا ہے تو آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملنا ہے تو وہ بھی بغیر ریفرنس کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو اللہ کے ولیوں کا فیض حاصل ہوگا اور آپ اس صف میں آ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ولیوں کی صف میں قیامت والے دن اٹھیں، ہمیں بھی کوئی خوف نہ ہو، ہمیں بھی کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تو ہمیں ان کامل ولیوں کے پاس جانا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کے راستے روکنے والے لوگ، ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ خود تو نیکی کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے ولیوں کا جو پیغام ہے، یہ دین کا جو پیغام ہے، یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو 1 بائی 1 تمام اولیاء اللہ جو ہیں جن کے بارے میں نے اسٹڈی کیا ہے ان کے بارے میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔